رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم۔ ملک پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پر وارد وجود میں آیا اور اس کی بنیادوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنتیں اور قربانیاں، اسلاف اکابر علماء کی محنتیں اور ان کا خون شامل ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کلمے کو حضرات صحابہ کرام نے ہم امت تک پہنچایا، انہی صحابہ کرام کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جائے۔ ملک پاکستان میں گزشتہ بھی اسی طرح رہا ہے اور حال میں دن بہ دن ان واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صرف صحابیت کا انکار ہی نہیں کرتا بلکہ انہیں دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی بھی باتیں کرتا ہے، ان پہ تکفیر کے فتوے بھی جڑے جاتے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، کسی بھی صورت میں یہ دہشت گردی کا متقاضی نہیں ہے، امن اور سلامتی کا خواہاں ہے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں امن اور سلامتی کی فضا ہو، لڑائی اور جھگڑے کو نہ کیا جائے، فروغ نہ دیا جائے، اختلافات کو روکا جائے۔ تو اس کا ایک ہی فارمولہ ہے۔ کچھ مقدسات ان احباب کی ہیں جو صحابہ کرام کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ مقدسات ہمارے ہیں۔ ان کے مقدسات اہل بیت اطہار ہیں اور ہمارے مقدسات اہل بیت بھی ہیں اور حضرات صحابہ کرام بھی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں امن کا صرف ایک ہی فارمولہ ہے کہ وہ ہمارے مقدسات کی توہین نہ کریں، وہ صحابہ کو نہیں مانتے نہ مانیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو عیسائی بھی نہیں مانتے، ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کو یہودی بھی نہیں مانتے، صحابہ کرام کو ہندو اور سکھ بھی نہیں مانتے، ہم نے انہیں کبھی کیا کچھ کہا ہے؟ یہ بھی اگر صحابہ کرام کو نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن صحابہ کرام کو تانا نہ دیں، صحابہ کو گالی نہ نکالیں، ان پہ تکفیر کے فتوے نہ لگائیں، انہیں برا بھلا نہ کہیں، اور جو ان حضرات کے مقدسات ہیں اہل بیت اطہار، تو ان کی عزت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صرف ایمان کا حصہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں ایمان کا جز ہے، وہ ایمان ہے، عین ایمان ہے اہل بیت سے محبت کرنا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ دن آنے سے پہلے کہ ہم اہل بیت کی توہین کریں، آسمان کا سورج بے نور ہو جائے، زمین پھٹ جائے، ہم زمین میں دفن ہو جائیں اس وقت سے پہلے کہ ہم اہل بیت کی توہین کریں۔ اہل بیت ہمارے مقدسات میں شامل ہیں، حضرات صحابہ کرام بھی ہمارے مقدسات ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، اور صحابہ و اہل بیت کی آپس میں محبت کو ہم بیان بھی کرتے ہیں، اور جو ہمارے مد مقابل حضرات ہیں ان سے بھی ہمارا یہ تقاضا ہے، اور ہم اپنی یہ آواز حکام بالا تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان احباب کو روکیں اور ٹوکیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک طرف صحابہ کرام کی توہین کی جائے اور دوسری طرف مد مقابل والوں کو، ان کے مخالفین یا ان کے سامنے والوں کو کہا جائے کہ تم امن کی بالادستی کے لیے کوشاں رہو؟ صحابہ کی توہین کر کے امن کا تقاضا کرنا یہ عقل سے باہر بات ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جب صحابہ کرام کی توہین کی جائے اور امن کا تقاضا کیا جائے؟ امن کا تقاضا تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ان حضرات کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین سے روکا جائے، انہیں بھی کنٹرول کیا جائے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک سے نہیں بچتی۔ لہٰذا ہم یہی چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں جو کسی کے بھی مقدسات ہیں، یہ تو ان حضرات کے ہیں نا، ہم تو اہل سنہ مسلمان اہل حدیث تو عیسائیوں کے مقدسات کی بھی توہین نہیں کرتے، ہم نے تو کبھی سکھوں کے مقدسات کی بھی توہین نہیں کی، ہم نے تو کبھی یہودیوں کے مقدسات کی بھی توہین نہیں کی، اور جو ان کے مقدسات ہیں وہ تو در حقیقت ہے ہی ہمارے، وہ تو در حقیقت ہمارے مقدسات ہیں، وہ تو ان کی آڑ لے کر اپنے کفریہ عقائد کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ مالک الملک ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملک پاکستان کو اللہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔